ضرورت دے دی انشاءاللہ اخلاص و آزاد کے روز کرتے ہیں حضرت شیخ دنیا سے چلے گئے اور امن کی تلاش میں بد امنی کا شکار ہو گئے. جنہوں نے پوری زندگی قوم کو، ملک کو، امت کو امن دینے کے لیے جدوجہد میں گزاری، آج وہ اس سفاکیت اور اس بربریت کا شکار ہوئے ہیں. انہوں نے اعلی مقام شہادت کا پا لیا ہے اور مجھے اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ تعالی ان مجرموں کو، ان سفاکوں کو، ان قاتلوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائے. جو لوگ بھی حضرت شیخ کی تعزیت میں شریک ہوئے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ شریک ہوئے ہیں، حکومت کے لوگ شریک ہوئے ہیں، حزب اختلاف کے لوگ شریک ہوئے ہیں، پاکستان کی معزز شخصیات شریک ہوئی ہیں. ہم سب کے اس ہمدردی کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ان کو احترام دیتے ہیں. وہ ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، لیکن ہم حکمرانوں سے، ذمہ دار اداروں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور پرزور انداز میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مفت کی تنخواہیں نہ لیں. آج ان کا فرض ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ ہمارے شہید کے قاتلوں اور مجرموں کو تلاش کریں، انہیں منظر عام پر لائیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں. آج کا دن پورے ملک میں ہماری صوبائی جماعتوں نے اپنے اپنے صوبوں میں مظاہرے کیے ہیں، لیکن میں بحیثیت امیر کے اعلان کرتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو، آنے والے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ بعد نماز جمعہ پورے ملک میں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر زبردست مظاہرے کیے جائیں گے. میں انشاءاللہ العزیز 14 مئی کو کراچی میں ایک بڑے جلسہ عام میں شریک ہوں گا اور ہم آئندہ کا لائحہ عمل اس جلسے میں دیں گے. ہم نے اس ملک کو بچایا اور پاکستان آج اگر قائم ہے علماء کی وجہ سے قائم ہے، جمعیت علماء کے موقف کی وجہ سے قائم ہے، وفاق المدارس العربیہ اور ہمارے دینی مدارس کی وجہ سے قائم ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کے پرامن نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی اسلحے کی سیاست نہیں کر رہا، کوئی بھی بغاوت نہیں کر رہا. ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں. اسی پاداش میں میں نے باجوڑ میں ایک ہی جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے ہیں. میں نے وزیرستان کے
جید علماء کرام، ذمہ دار علماء کرام، زیر عمرا کی شہادتیں دیتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ ہم نے قبائلی دنیا میں اور ملک کے اندر یہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے مولانا حسن جان جیسے ایک انتہائی شریف النفس اور امن کے طلبگار استاد کی قربانی دی ہے۔ ہم نے اپنے پارلیمنٹیرین مولانا معراج الدین کی شہادت دی ہے۔ ہم نے مولانا نور محمد جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان کی شہادت دی ہے۔ کتنے علماء کرام ہیں کراچی سے لے کر باجوڑ تک جو اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ کے دین کا نام لیتے ہوئے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کیا گناہ ہے ان لوگوں کا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے تھے، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، پرامن جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ لوگ ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو جدید علماء کرام کی شہادتیں ہیں یہ ہمارے پرامن راستے کو ایک خونالود راستے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کسی مسلمان کے ہاتھ سے خون سے نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں امن ہے، امن کا پرچم ہے، اور کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب بھی ان بد امنوں نے جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو بجھایا ہے۔ یعنی جنگ کرنا اور جنگ کی آگ بھڑکانا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مشیت آگ کو بجھانا ہے۔ اور یہ لوگ یفسدون فی الارض، جو روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں، یہ وہی لوگ۔ اسرائیل، صہیونی، یہودی، اگر وہ خون ہمارا بہا رہا ہے، مسلمانوں کا بہا رہا ہے، تو جو لوگ یہاں پر اور افغانستان میں اور پاکستان میں خون بہا رہے ہیں یہ بھی انہی کی پیروکار ہو سکتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے پیروکار نہیں ہے۔ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے اکابر کے راستے پہ چلنا ہے۔ ان کو ضرورت کیسی ہوتی ہے کہ وہ مفتی محمود کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ مولانا عبدالحق کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ حضرت درخواستی کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ احمد علی لاہوری کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو مرتد کہنا یہ اپنے آپ کو مرتد کہنا ہے اور اپنے آپ کو مرتد قرار دینا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قائد ملت اسلامیہ مولانا بدر الرحمان! جمعیت علماء اسلام کو مرتد کہنا، علماء کرام کو مرتد کہنا، مدارس کے علماء کو مرتد کہنا، یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تمہارا راستہ نہیں لیں، تمہارے راستے پر جو جائے گا وہ اسلام کا مجرم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ اور تم ان باتوں سے، جذباتی باتوں سے ہمیں گمراہ نہیں کرتے۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دین اسلام کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اور آئیے، رائے ہوتی ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، میری رائے، آپ کی رائے، آئے مکالمہ کریں، اختلاف رائے کریں۔ یہ کون سا دین ہے کہ اختلاف رائے پر آدمی کسی کو قتل کرے؟
آپ نے یہ رائے کیوں دی, آپ نے یہ بات کیوں کہی. اگر کسی عمل سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں, ہم اس کی تعریف کریں گے. لیکن یہ جہالت ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی جہالت نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے اندر علماء کرام کے تمام مکاتب فکر اتفاق رائے کے ساتھ متفقہ اور اجماعی طور پر کراچی سے لے کر چترال اور گلگت تک کے تمام مدارس کے علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے. یہ متفقہ ہے, تحریری فیصلہ, لکھا ہوا فیصلہ. پاکستان کے دل و عرض کے لاکھوں علماء کرام وہ دین کو نہیں سمجھتے, اور تم چند بھگوڑے اسلام کو سمجھتے ہو. آپ کی حیثیت تو بھگوڑوں کی ہے, اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ شرم. تم مولانا سمیع الحق کو شہید کرو گے تو میں آپ کو مجاہد کہوں گا. تم مولانا حسن جان کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا. تم شیخ ادریس کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا. ہم پڑھے لکھے لوگ, ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس کے ساتھ نسبت عطا کی, قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا کی, اور جمعیت علماء اسلام جس راستے پہ چل رہی ہے آپ استقامت کے ساتھ چلے. جوانوں, میں آپ سے کہتا ہوں, دینی مدارس کے طلباء آپ سے کہنا چاہتا ہوں, قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, جذباتی نعروں میں نہ آئیں, اسلام سنجیدگی اور وقار کی تعلیم کے ساتھ. جس وقار کے ساتھ میرے بھائی شیخ ادریس پڑھایا کرتے تھے وہ وقار اپنا لو, وہ طرز گفتگو اپنا لو, وہ محبت کا لب و لہجہ اپنا لو. کس طرح ان کی زبان حدیث کی تشریح پہ چلتی ہے, جیسے وہ نہیں بول رہے, الفاظ اس کی زبان پہ آ رہے ہیں, خود ترتیب پا رہے ہوں. ایسا فصیح و بلیغ استاد میں نے کہوں بیٹھتے تھے. ان کے اندر شیخ حسن جان کی نقل, ان کا انداز تھا, ان کے بیان کی خوبصورتی تھی. وہ حدیث پڑھاتے تھے. اور پچھلے سال تو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے مدرسے میں باضابطہ اپنے بخاری کا پروگرام نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے شیخ ادریس صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ہاں اپنے بخاری, اور اس سے پہلے حضرت شیخ حسن جان صاحب آئے تھے, انہوں نے اپنے بخاری. پھر ہم نے ان کا بھی جنازہ اٹھایا, پھر آج شیخ ادریس کا بھی جنازہ. ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن جب وقت پلٹے گا تو تم برداشت نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان سے. تو انشاءاللہ امن کا ایک پھریرا لہراتا رہے گا. جمعیت علماء کا ایک تحریک چلتی رہے گی. ہم نے جو بات حق سمجھی وہ کہیں گے, جو باطل کی بات ہے اس کا رد کریں گے, دلائل کی بنیاد پر کریں گے, تحریک کی بنیاد پر کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کی وحدت اور اتحاد کے ساتھ کریں گے. اللہ حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.